تو بات ہے 1953 کی۔ ایران میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے صرف اس ملک کی تقدیر ہی نہیں بدلی بلکہ دنیا کے ساتھ اس کے تعلقات کو بھی ہمیشہ کے لیے ایک نئی شکل دے دی۔ آئیے آج ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں اس اہم واقعے کو جس نے تیل اور طاقت کی ایک ایسی جنگ چھیڑی جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ شطرنج کی بساط کے وہ مہریں جن پر دنیا پر غلبے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ بات ایک برطانوی سفارتکار نے کہی تھی، اور سچ پوچھیں تو یہ الفاظ ایران کی اس وقت کی حالت کو بالکل ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ سوچیں، ایک صدی سے بھی زیادہ عرصے تک ایران دو بڑی طاقتوں برطانیہ اور روس کے بیچ میں پھنسا ہوا تھا، اور یہ دونوں طاقتیں اسے اپنے کھیل میں بس ایک مہرے کی طرح استعمال کر رہی تھیں۔ تو آخر یہ ساری کشمکش تھی کس بارے میں؟ جی، یہ سب کچھ تھا تیل کے بارے میں، ایران کی زمین سے نکلنے والی وہ بے پناہ دولت۔ اور اصل سوال یہ تھا کہ اس دولت پر کنٹرول کس کا ہوگا؟ یہی اس پورے تنازع کی جڑ تھی۔ اس پوری کہانی کا جو مرکزی کردار ہے نا، وہ ہے اینگلو ایرانی آئل کمپنی، جسے ہم AIOC بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی بڑی برطانوی کمپنی تھی، اور 1908 میں جب سے ایران میں تیل دریافت ہوا ہے، تب سے لے کر سمجھیں کہ یہ ایران کی پوری تیل کی صنعت پر قابض تھی۔ مطلب ایران کا جو سب سے قیمتی اثاثہ تھا وہ عملی طور پر اسی کمپنی کے ہاتھ میں تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایران کو اپنی ہی دولت میں سے ملتا کیا تھا؟ آپ سن کر حیران ہوں گے، صرف 16%، جی ہاں صرف 16%، یہ وہ ناقابل یقین حد تک کم حصہ تھا جو AIOC اپنے خالص منافع میں سے ایران کو دیتی تھی۔ تو دیکھیں کہ یہ کتنا غیر منصفانہ معاہدہ تھا۔ ایک طرف برطانیہ کو اتنا منافع مل رہا تھا کہ وہ اپنی رائل نیوی کو چلا رہا تھا اور دوسری جنگ عظیم کے بعد اپنے ملک کو دوبارہ کھڑا کر رہا تھا، اور دوسری طرف ایران جس کی یہ دولت تھی اسے مل رہا تھا ایک بہت ہی معمولی سا حصہ۔ برطانیہ کا کمپنی کے ہر معاملے پر پورا کنٹرول تھا، لیکن ایران کو تو یہ حق بھی نہیں تھا کہ وہ کمپنی کے اکاؤنٹس کو چیک کر سکے۔ ظاہر ہے اسی معاشی ناانصافی نے ایرانی عوام میں غصے اور قوم پرستی کی لہر دوڑا دی تھی۔ اچھا، تو اسی ماحول میں ایک ایسی شخصیت سامنے آئی جس نے اس ساری صورتحال کو چیلنج کرنے کی ٹھان لی، اور یہ شخصیت تھے محمد مصدق۔ وہ تیل کو قومی ملکیت میں لینے کے بہت بڑے حامی تھے، اور 1951 میں ایران کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ان کا ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی جنون تھا، ایران کا تیل واپس ایرانیوں کے لیے حاصل کرنا۔ اور پھر واقعات نے بہت تیزی سے کروٹ لی۔ دیکھیں، 1949 میں مصدق کی قیادت میں نیشنل فرنٹ اتحاد بنا۔ پھر مارچ 1951 میں اس وقت کے وزیر اعظم کو، جو تیل قومیانے کے خلاف تھے، قتل کر دیا گیا۔ اگلے ہی مہینے اپریل میں مصدق پارلیمنٹ کے ذریعے وزیر اعظم منتخب ہو گئے، اور پھر صرف ایک مہینے بعد مئی میں پارلیمنٹ نے تقریباً متفقہ ووٹ سے تیل کی پوری صنعت کو قومی ملکیت میں لے لیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عوام کس قدر اس تحریک کے ساتھ تھے۔ اب ظاہر ہے برطانیہ خاموش تو نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس کا رد عمل بہت فوری اور شدید تھا، اور یہ رد عمل بہت جلد ایک خفیہ سازش میں بدل گیا۔ برطانیہ نے بات چیت کا راستہ نہیں اپنایا، بلکہ اس نے ایران کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا۔ انہوں نے دنیا بھر میں ایرانی تیل کا بائیکاٹ کروا دیا، برطانوی بینکوں میں ایران کے جتنے بھی پیسے تھے سب منجمد کر دیے، یہاں تک کہ رائل نیوی نے سمندر میں ناکہ بندی کر دی تاکہ تیل کے ٹینکرز آ جا نہ سکیں، اور تو اور ملک کے اندر بھی مصدق کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے اپنے ایجنٹس کا استعمال شروع کر دیا۔ اور پھر آیا اس کھیل میں سب سے بڑا موڑ، جب برطانیہ نے امریکہ کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ انہوں نے امریکہ کی نئی آئزن ہاور انتظامیہ کو یہ یقین دلا دیا کہ مصدق کی یہ جو قوم پرستی ہے نا، یہ دراصل سوویت یونین کی پشت پناہی سے چلنے والی ایک سازش ہے۔ اب اس زمانے میں سرد جنگ عروج پر تھی، تو یہ الزام بہت ہی زیادہ مؤثر ثابت ہوا۔ اور اسی سب کے نتیجے میں شروع ہوا آپریشن ایجیکس۔ یہ برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 اور امریکی CIA کا ایک مشترکہ خفیہ منصوبہ تھا، اور اس کا مقصد صرف ایک تھا: وزیر اعظم محمد مصدق کی حکومت کو گرانا۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس بغاوت کے وہ ڈرامائی اور افراتفری سے بھرے دن آخر گزرے کیسے۔ 15 اگست پہلی کوشش کی گئی۔ شاہ نے مصدق کو برطرف کرنے کا فرمان جاری کیا، لیکن یہ منصوبہ بری طرح ناکام ہو گیا اور شاہ کے قاصد کو ہی گرفتار کر لیا گیا۔ اگلے دن 16 اگست کو جب لگا کہ بغاوت ناکام ہو گئی ہے، تو شاہ خود ایران سے فرار ہو گئے۔
پہلے بغداد اور پھر وہاں سے روم۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ 19 اگست کو دوسری کوشش کی گئی اور اس بار وہ کامیاب رہے۔ CIA کے پیسوں پر منظم کیے گئے جتھے اور شاہ کے حامی مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے۔ فوج نے بھی مداخلت کی اور سرکاری عمارتوں پر دھاوا بول دیا۔ بعد میں جب خفیہ دستاویزات سامنے آئیں تو پتہ چلا کہ CIA نے افراتفری پھیلانے کے لیے کیا کیا حربے استعمال نہیں کیے۔ انہوں نے مصدق کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا، سیاستدانوں، مولویوں اور اخبار مالکان کو رشوتیں دیں، شاہ کے حق میں فساد کروانے کے لیے باقاعدہ غنڈوں کو پیسے دیے، اور یہاں تک کہ خوف پھیلانے کے لیے جھوٹے حملے کروا کر ان کا الزام کمیونسٹوں پر ڈال دیا۔ جب حالات بہت زیادہ بگڑ گئے تو مزید خون ریزی سے بچنے کے لیے مصدق نے خود کو فوج کے حوالے کر دیا، جس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ بغاوت کامیاب ہو چکی تھی اور اس کے فوری نتائج بالکل واضح تھے۔ اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت شاہ کے اپنے الفاظ ہیں۔ جب CIA کی ایجنٹ کرمٹ روزویلٹ ان سے ملے تو شاہ نے کہا، میں اپنے تخت کے لیے خدا، اپنے عوام، اپنی فوج اور آپ کا مقروض ہوں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ جانتے تھے کہ انہیں اقتدار میں واپس کون لایا ہے۔ اس ایک بغاوت نے ایران کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا۔ بغاوت سے پہلے ایک جمہوری طور پر منتخب وزیر اعظم تھا، بغاوت کے بعد ایک مطلق العنان بادشاہ آ گیا جس کے اختیارات اور بھی بڑھ گئے تھے۔ پہلے سیاسی بحث اور اختلاف رائے کی گنجائش تھی، بعد میں ہر قسم کی سیاسی مخالفت کو کچل دیا گیا، اور سب سے بڑھ کر پہلے ایران اپنی تیل کی صنعت کا خود مالک تھا، لیکن اب تیل کا کنٹرول ایک نئے غیر ملکی کنسورشیم کو دے دیا گیا۔ 1953 کے ان واقعات کا سایہ بہت لمبا اور گہرا ثابت ہوا، اتنا گہرا کہ اس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ تو ہوا کیا؟ بغاوت کے بعد شاہ کی حکومت نے سواک کے نام سے ایک خفیہ پولیس بنائی جو اپنے تشدد اور جبر کے لیے بدنام ہوئی۔ تیل کا ایک نیا معاہدہ ہوا جس میں امریکی اور برطانوی کمپنیوں دونوں کو 40% حصہ مل گیا۔ مصدق پر غداری کا مقدمہ چلایا گیا اور انہیں زندگی بھر کے لیے گھر پر نظر بند کر دیا گیا۔ اور شاید سب سے اہم نتیجہ یہ نکلا کہ ایران میں امریکہ کے خلاف شدید نفرت کی جڑیں گہری ہو گئی۔ پورے 26 سال، جی، اس بغاوت کے بعد شاہ نے 26 سال تک ایران پر حکومت کی، اور یہ پورا آمرانہ دور براہ راست 1953 کی اسی مداخلت کا نتیجہ تھا۔ اور شاید اس بغاوت کی سب سے بڑی لیگیسی یہی تھی۔ 1953 کے واقعے کی یاد نے 1979 کے ایرانی انقلاب میں امریکہ مخالف جذبات کو بھڑکانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ وہی انقلاب جس نے ایک نسل کے بعد اسی شاہ کا تختہ الٹ دیا۔ یہ ساری کہانی ہمیں ایک سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیسے تاریخ کا صرف ایک واقعہ دہائیوں تک اپنا سایہ ڈال سکتا ہے۔